ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبروں پر تبصرے کرنے جا رہا ہوں۔ ناظرین گرامی، تفصیلات میں جاؤں اس سے پہلے ایک اور بستی سے آپ کی امانتیں ہم لوگوں نے جہاں پہنچائی ہے وہاں کی تصویریں آ چکی ہیں۔ لگاتار ہم ہر دن نئی الگ الگ بستیوں میں آپ لوگوں کی جانب سے دی جانے والی تعاون کو پہنچانے کا جو سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے، وہاں سے جو تصویریں اور بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے الحمدللہ آپ لوگوں کی تعاون سے، اور اس کے اوپر سارے تبصرے میں کر چکا ہوں، اور ہر بستی میں آپ لوگوں کے لیے دعائیں بھی ہوتی ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ان آخری دنوں میں بڑے پیمانے پر کام چل رہا ہے، لہٰذا 2-3 بستیوں میں مزید شاید کام جاری ہے ہمارا وہاں پر، اور وہاں سے بھی تصویریں آئیں گی، اور وہاں بھی انشاءاللہ تعالی جو ہے آپ لوگوں کی امانتیں پہنچانے کی کوششیں ہوں گی۔ میں بارہا آپ لوگوں سے اس بات کا اظہار کر چکا ہوں کہ ان پہاڑی علاقوں کو جو ہے سلیکٹ کرنے کا سیدھی بات کا ایک ہی منشا ہے، کیونکہ یہاں پر جو ہے کوئی شخص پہنچانا چاہتا ہے اور دینا چاہتا ہے، اس کے باوجود وہاں پہنچنے کے کوئی راستے نہیں ہوتے، اور سارا سال لوگوں کا یوں ہی بیت جاتا ہے۔ ایسے بھی ظاہر سی بات ہے کہ کچھ لوگوں کا تعاون اگر یہاں تک پہنچ جائے تو یہ بہتر ہوتا ہے، اسی لیے ہم لوگ یہ فیصلے لیتے ہیں، اور آپ لوگ اس سلسلے میں الحمدللہ بہتر انداز میں تعاون بھی کرتے ہیں ہمارے اپیل پر، یہ اللہ کا شکر ہے۔ بیک ناظرین گرامی، آپ کے لیے دعائیں ہوئی ہیں، مزید جو بستیوں میں کام ہوگا وہ آپ لوگوں کے سامنے جو ہے ضرور پیش کیے جائیں گے، اس پر آپ لوگ آمین کہیں۔ ابھی بھی دروازے کھلے ہیں، نیچے واٹس ایپ کا نمبر ہے، آپ حاصل کر سکتے ہیں تفصیلات۔ كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ماہ رمضان کی برکتیں اور رحمتیں عطا فرما، سب بیماروں کو شفا عطا فرما۔ خاص طور پر اس وقت یہاں پر سیدھی بات فاؤنڈیشن بنگلور کی طرف سے جو غریبوں بیواؤں کے لیے مفت راشن کیمپ لگایا گیا ہے، جن لوگوں نے اس میں حصہ ڈالا ہے، یا اللہ تمام کی معاونت کو قبول فرما کر ان تمام معاونین کو برکت عطا فرما، ان کے مال جان عزت آبرو کی حفاظت فرما، تمام تر زمینی آسمانی بلاؤں اور مصیبتوں سے حفاظت فرما، تمام معاونین کی نسلوں اور خاندان والوں کی حفاظت فرما، مرحومین کی مغفرت فرما۔ ٹرسٹ کے چیئرمین حضرت مولانا عزیز انصار ندوی صاحب کو اجر عظیم عطا فرما، عمر میں برکت، صحت اور تندرستی عطا فرما، نظر بد سے حفاظت فرما۔ ان کے جتنے بھی سامعین ہیں، ناظرین ہیں، معاونین ہیں اور دوست احباب ہیں، یا اللہ سب کو برکت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناظرین گرامی، آئیے اب خبروں کی جانب بڑھتے ہیں۔ خبریں کیا ہیں بھارت کی؟ وہی خبریں ہیں، نفرت پیدا کرو، تاریخ کو جھوٹ موٹ پیش کر کے ماحول کو پراگندہ کرو۔ وشو ہندو پریشد نے دہلی میں تاریخی یادگاروں کا سروے شروع کر دیا ہے تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ شہر میں کتنی یادگاریں مغل یا مسلم حکمرانوں سے منسوب ہیں اور کتنی ہندو راجاؤں کی نشانیاں ہیں۔ تنظیم کا کہنا ہے کہ دہلی میں مغل حکمرانوں کے مقبرے اور یادگاریں تو بڑی تعداد میں موجود ہیں، مگر ہندو راجاؤں کے آثار نہ ہونے کے برابر ہے۔ اتوار کے روز وی ایچ پی کے ایک وفد نے دہلی میں دوسرے مغل بادشاہ ہمایوں کے مقبرے کا دورہ کیا۔ تنظیم کے قومی ترجمان ونود بنسل کا کہنا ہے کہ سروے آئندہ دنوں بھی جاری رہے گا۔ اس نے کہا کہ دہلی کے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ شہر میں مغل یادگاریں تو موجود ہیں، مگر ہزاروں سال حکومت کرنے والے ہندو راجاؤں کی نشانیاں کہاں ہیں؟ بنسل نے کہا کہ دہلی میں اکبر اور تغلق دور کے حکمرانوں کے مقبرے تو محفوظ ہیں، لیکن پرتھوی راج چوہان جیسے ہندو حکمرانوں کی کوئی علامت نظر نہیں آتی۔ کہا کہ راجا نندپال اور ہیم چند وکرامادتیہ جیسے درجنوں ہندو راجاؤں نے دہلی پر حکومت کی، لیکن ان کی یادگاریں باقی نہیں ہیں۔ بنسل نے دعویٰ کیا کہ تاریخی ناانصافی ہے جسے منظر عام پر لانے کے لیے وی ایچ پی نے سروے کا آغاز کر دیا ہے۔
اب یہ سروے کیوں کیا جا رہا ہے، کیا وجوہات ہیں، آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں جھوٹی موٹی فلم بنائے جانے والی چھاوا فلم کے بعد میڈیا نے جس طرح کا ہنگامہ مچا رکھا ہے، جس طرح کی نفرت سماج میں پروس رہا ہے، جھوٹی من گھڑت کہانیاں جس طرح کی سنائی جا رہی ہیں، تو ایسا موقع ہندوتوا کی تنظیمیں ہاتھ سے کہاں جانے دیں گی۔ ان کو تو ملک میں آگ لگانے کے لیے یہ سب سے بہتر موضوع ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ موضوع کھودا جا رہا ہے یا جو ہے اس وقت ڈھونڈا جا رہا ہے تاکہ پورے بھارت میں آگ لگائی جائے۔ مہاراشٹر میں تو آگ لگائی جا چکی ہے، اب دلی تک اس آگ کو پہنچانا چاہتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس طرح کی سروے کی رپورٹ جب سامنے آئی تو لوگوں نے سوشل میڈیا پر تبصرہ کیا۔ ادھر سپریم کورٹ نے اتر پردیش حکومت کو بلڈوزر ایکشن کے لیے سخت پھٹکار لگائی ہے۔ عدالتیں پھٹکار پر پھٹکار لگا رہی ہیں، لیکن انتظامیہ اور بی جے پی حکومتیں وہ اپنے آپ کو ہی اب جو ہے عدلیہ، انتظام اور سب کچھ سمجھ بیٹھی ہیں۔ جیسے کل ایم پی میں فہیم کے گھر کو جو گرایا گیا، بلڈوز کیا گیا، جبکہ وہ گھر اس کے نام پر تھا ہی نہیں، اور وہاں سے باقاعدہ اسٹے آرڈر لے لیا گیا تھا عدالت سے، اس سے پہلے ہی اس ظالم انتظامیہ نے اس کے گھر کو بلڈوز کر دیا تھا۔ نوٹس ادھر بھیجا، وقفہ بھی نہیں دیتے، اور بلڈوزر پہنچ گیا۔ گنڈا گردی کی، دہشت گردی کی انتظامیہ کی جانب سے اس وقت انتہا ہو چکی ہے۔ سپریم کورٹ نے اتر پردیش حکومت کو بھی آج بلڈوزر ایکشن کے لیے پھٹکار لگائی۔ عدالت عظمیٰ نے کہا کہ ایسی کارروائی کرنے سے پہلے متاثرین کو مناسب وقت دینا چاہیے تھا۔ اس واقعے نے عدالت کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ عدالت نے مظلومین کو راحت دیتے ہوئے گھروں کو پھر سے بنانے کی مشروط اجازت بھی دی تھی۔ یہ معاملہ پریاگراج کا ہے، جہاں سال 2021 میں ایک وکیل، ایک پروفیسر اور دیگر کے گھروں کو بلڈوزر سے توڑا گیا تھا۔ جسٹس ابھے ووکا اور جسٹس این کوٹیشور سنگھ کی بینچ نے متاثرین کی دعوے کی بنیاد پر جس طرح توڑ پھوڑ کی گئی اس پر اعتراض ظاہر کیا۔ بینچ نے کہا نوٹس کے 24 گھنٹے کے اندر جس طرح سے کام کیا گیا اس نے عدالت کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ عدالت نے متاثرین کو اپنے خرچ پر گھر بنانے کی مشروط اجازت دی، جس میں کہا گیا ہے کہ انہیں ایک حلف نامہ دینا ہوگا کہ وقت پر اپیل کریں گے، زمین پر کوئی دعویٰ نہیں کریں گے اور کسی تیسرے فریق کو شامل نہیں کریں گے۔ اگر ان کی اپیل خارج کی جاتی ہے تو انہیں اپنے خرچ پر گھروں کو پھر سے توڑنا ہوگا۔ یہ معاملہ وکیل ذوالفقار حیدر، پروفیسر علی احمد، 2 بیواؤں اور ایک دیگر شخص سے جڑا ہوا ہے۔ الہ آباد ہائی کورٹ میں عرضی خارج ہونے کے بعد انہوں نے سپریم کورٹ کا رخ کیا تھا۔ ان کا الزام ہے کہ افسروں نے ہفتے کی رات انہدامی نوٹس جاری کی اور اگلے ہی دن ان کے گھر توڑ دیے۔ انہیں اس کارروائی کو چیلنج دینے کا موقع بھی نہیں ملا۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ ریاستی حکومت نے ان کی زمین کو عتیق احمد سے جوڑ کر کے یہ بدلہ لینے کی کوشش کی تھی۔ یہ ہے ناظرین گرامی ظالم انتظامیہ، ظالم حکمرانوں کی جانب سے مسلمانوں پر کی جانے والی ظلم و ستم کی کہانیاں، جو ایک ایک کر کے بھارت کی تاریخ میں اس وقت درج ہوتی جا رہی ہیں۔ منہ بھرائی کا کام بھی ہو رہا ہے مسلمانوں کو۔ الیکشن اگر آتا ہے کسی ریاست میں تو بی جے پی کو مسلمان بھی یاد آ جاتے ہیں کہ وقتی منہ بھرائی کے ساتھ کچھ دکھاوا ہو جائے، پھر اس کے بعد ان کے مسجدوں پر حملہ کیا جائے، ہندوتوا تنظیموں کو ان کے گھروں کے سامنے چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ ان کے گھروں کو تباہ و برباد کر دے، ان کی پراپرٹیز کو جلائیں، ان کی گاڑیوں کو جلائیں، مسجدوں پر ترپال ڈال کر کے ہنگامہ مچانے والے انتظامیہ کے ڈھونگ کیا کیا ہیں۔ اس خبر سے بھی آپ اندازہ لگائیں کہ بہار میں آئندہ اسمبلی انتخابات کے پیش نظر بی جے پی نے مسلم ووٹروں کو متوجہ کرنے کے لیے سوغات مودی مہم شروع کر دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس مہم کے تحت بی جے پی کے 32,000 عہدیدار ریاست بھر کی 32,000 مساجد میں رابطہ کر رہے ہیں اور 32 لاکھ ضرورت مند مسلمانوں میں راشن کٹس، کپڑے اور دیگر ضروری اشیاء تقسیم کر رہے ہیں تاکہ عید کے موقع پر انہیں کسی قسم کی دشواری نہ ہو۔ عید کے موقع پر کچھ کپڑے دے کر کے، کچھ اشیاء تقسیم کر کے ایسا لگتا ہے کہ مسلمانوں کی بہت بڑی ہمدرد پارٹی بننے کی کوشش کر رہی ہے۔ بی جے پی کا دعویٰ ہے کہ اس مہم کے ذریعے مسلمانوں اپنی فلاحی اسکیموں کے ذریعے اس کے بارے میں آگاہی پیدا کرے گی۔ پارٹی کے مطابق وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں چلائے جانے والی اسکیمیں
جیسے مفت راشن، مفت ویکسینیشن، بیت الخلاء تعمیر منصوبہ اور دیگر سہولیات سے اقلیتی طبقے کو فائدہ پہنچا ہے، جسے اجاگر کرنے کے لیے یہ مہم چلائی جا رہی ہے۔ بی جے پی کے اقلیتی مورچے کے قومی صدر جمال صدیقی نے کہا کہ مہم کا مقصد صرف عید پر تحفے دینا نہیں بلکہ اقلیتی طبقے کو حکومت کی فلاحی اسکیموں کے سلسلے میں واقف بھی کرانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی کا فوکس مسلم ووٹروں کو لبھانا ہے تاکہ اسمبلی انتخابات میں بی جے پی کو ان کا اعتماد حاصل ہو سکے۔ ناظرین گرامی، ایک طرف کامیڈین کنال کامرا کو ہندوتوا وادیوں کی دھمکیاں مل رہی ہیں اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم بھارت سے فرار ہونے پر مجبور ہو جائے گے، تو دوسری جانب جو ہے کنال کامرا بھی کہہ رہے ہیں کہ میں بھیڑ سے نہیں ڈرتا۔ جی ہاں، معروف مزاحیہ اداکار کنال کامرا جو اپنے سیاسی طنز و مزاح کے لیے مشہور ہیں، ان کے خلاف پیر کے روز ممبئی کی پولیس نے ممکنہ ہتک عزت کے الزام کے تحت تحقیقات شروع کر دی۔ کامیڈین کنال کامرا نے ایک بھارتی ریاستی رہنما ایک ناتھ شندے جو وزیر اعظم نریندر مودی کے اتحادی ہیں سے متعلق ایک خاکہ پیش کیا۔ مقامی میڈیا کے مطابق کنال کامرا نے ایک اسٹینڈ اپ کامیڈی شو میں مہاراشٹر کے نائب وزیر اعلیٰ ایک ناتھ شندے کو مذاق کا نشانہ بناتے ہوئے انہیں گانے میں غدار کہا۔ اس شو کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے۔ شیو سینا پارٹی کے قانون ساز نریش مہاسکے نے اتوار کو کامرا کو مہاراشٹر کے نائب وزیر اعلیٰ ایک ناتھ شندے کو طنز و مزاح کا نشانہ بنانے پر دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ پورے ملک میں پارٹی کارکن ان کا پیچھا کریں گے، اور یہ تک کہا گیا کہ تم بھارت سے فرار ہونے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ تو ناظرین گرامی، کنال کامرا کو لگاتار جو ہے دھمکیاں مل رہی ہیں شیو سینا سے، جو اصل شیو سینا نہیں ہے، جو شندے کی شیو سینا ہے۔ ایسے میں جو ہے اسٹینڈ اپ کامیڈین کنال کامرا نے صاف واضح طور پر کہا ہے کہ قانونی دھمکیوں کے باوجود کامرا نے کہا کہ میں اس بھیڑ سے نہیں ڈرتا۔ جہاں شندے نے بی بی سی مراٹھی کے ساتھ ایک انٹرویو کے دوران اس تنازع پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے جہاں انہوں نے اپنے پارٹی کے کارکنوں کی طرف سے کی جانے والی توڑ پھوڑ سے دوری بنائی، وہیں ان کے غصے کا دفاع کیا۔ شندے نے کہا ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے اور اسی کے بنا پر ان کو دھمکیاں بھی دی جا رہی تھی۔ تو اس کے بعد جو ہے صاف اور واضح طور پر کامرا نے معافی مانگنے سے انکار کیا۔ انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پر ایک بیان شیئر کرتے ہوئے ان لوگوں کو تنقید کا نشانہ بنایا جو ان کی ذاتی معلومات انٹرنیٹ پر تلاش کر رہے ہیں اور اسے لیک کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ اپنے تبصروں کے لیے معافی نہیں مانگیں گے۔ اپنے بیان میں کامرا نے بھیڑ اور سیاستدانوں دونوں کو نشانہ بنایا اور کہا میں معافی نہیں مانگوں گا، میں اس بھیڑ سے نہیں ڈرتا اور میں اپنے بستر کے نیچے چھپ کر اس معاملے کے ٹھنڈا ہونے کا انتظار بھی نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ ان کا بیان بالکل ویسا ہی تھا جیسا کہ اجیت پوار پہلے نائب وزیر اعلیٰ نے ایک ناتھ شندے دوسرے نائب وزیر اعلیٰ کے بارے میں کہا تھا۔ انہوں نے ہیبیٹیٹ اسٹوڈیو میں ہوئی توڑ پھوڑ کی مذمت کی اور غیر مجاز تعمیر کے دعوے کے تحت کامیڈی کلب کے کچھ حصوں کو منہدم کرنے کے لیے برہن ممبئی پولیس کارپوریشن BMC کی بھی انہوں نے تنقید کی ہے۔ کسی طاقت اور عوامی شخصیت کے سہارے مذاق کو برداشت کرنے میں آپ کی نااہلی میرے حقوق کو تبدیل نہیں کرتی ہے، انہوں نے کہا۔ کامرا نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ کیا ان کے لطیفوں کے جواب میں تشدد کا سہارا لینے والوں کے خلاف بھی ایسی قانونی کارروائی کی جائے گی۔ ناظرین گرامی، اس وقت جو ہے کنال کامرا کا معاملہ مہاراشٹر میں جس تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے وہ تو آپ لوگ جانتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں اس وقت جو ہے جواب در جواب کا سلسلہ چل نکلا ہے۔ سپریم کورٹ کے جج یشونت ورما کے دہلی میں واقع سرکاری رہائش گاہ سے آگ بجھانے کی کارروائی کے دوران بڑی مقدار میں نقدی جو برآمد ہوئی، اس کے بعد جو صورتحال بنی، جلے ہوئے نقدی کے 500 کے نوٹ ان کے گھر کے قریب ملے۔ ان کے خلاف کارروائی بھی شروع ہو چکی ہے، بلکہ تحقیقات شروع ہو چکی ہے، کارروائی تو نہیں ہوئی، لیکن یہ بات ابھی بتایا جا رہا ہے کہ ان کا تبادلہ الہ آباد ہائی کورٹ میں جو ہے ہو چکا ہے، ہونے والا ہے، جو کچھ بھی ہے، لیکن اس تبادلے کے خلاف الہ آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن نے ابھی بھی احتجاج درج کر رہے ہیں اور اسے غیر منصفانہ قرار دیتے ہوئے صاف طور پر ان کے تبادلے کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، کل ایک خبر آئی تھی، آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایک تلنگانہ میں ایک ٹرین سے خاتون نے کود کر کے اپنی جان بچانے کی کوشش کی، ایک درندے سے بچنے کے لیے جو اس کے ساتھ جنسی زیادتی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ریلوے پولیس نے اتوار کی رات ایک MMTS ٹرین میں خاتون سے جنسی زیادتی کی کوشش کے سلسلے میں ایک اب مشتبہ شخص کو حراست میں لے لیے جانے کی خبریں سامنے آ رہے ہیں۔ گرفتار شخص کی شناخت جی مہیش کے طور پر ہوئی ہے،
جو مڈچل ملکہ جگری ضلع کے گواولی گاؤں کا ساکن ہے۔ متاثرہ خاتون نے پولیس کی جانب سے دکھائی گئی مشتبہ شخص کی تصویر کو شناخت کرنے سے انکار کر دیا۔ پولیس نے ملزم کو پکڑنے کے لیے 4 خصوصی ٹیمیں تشکیل دی ہیں۔ پولیس سکندرآباد سے مڈچل تک کے 28 کلومیٹر کے ریلوے روٹ پر CCTV فوٹیج کا جائزہ لے رہی ہے۔ متاثرہ خاتون کا تعلق آندھرا پردیش کے آنند پور ضلع سے ہے اور وہ اس وقت مڈچل میں مقیم ہے جہاں وہ ایک پرائیویٹ کمپنی میں ملازمت کرتی ہے۔ اتوار کی شام وہ اپنا موبائل درست کروانے کے لیے سکندرآباد گئی تھی۔ رات 7:15 بجے وہ سکندرآباد اسٹیشن سے MTS ٹرین کے خواتین ڈبے میں سوار ہوئی۔ تقریباً 8:15 بجے جب 2 دیگر خواتین الاحوال اسٹیشن پر اتر گئی تو وہ ڈبے میں تنہا رہ گئی تھی۔ اسی دوران ایک نامعلوم شخص اس کے قریب آیا، بنت پر اسے نازیبا انداز میں چھوا۔ خاتون نے خوفزدہ ہو کر چلتی ٹرین سے کومپرلی کے قریب چھلانگ لگا دی تھی۔ 108 ایمبولینس کے ذریعے گاندھی اسپتال اسے منتقل کیا گیا تھا، لیکن اس قدر خطرناک اس واردات کو لے کر کے ہلچل مچی ہوئی تھی کہ کیا ریلوے میں وہ بھی جو خواتین کے لیے مخصوص ڈبے ہیں اس میں اس نوجوان نے اس طرح کی حرکت کرنے کی کوشش کی۔ NCPCR کی سفارش کو بنیاد بنا کر مدرسوں کے خلاف کارروائی شروع کی ہے۔ اس کے خلاف جمعیت علماء ہند سپریم کورٹ پہنچ گئی ہے۔ اس سلسلے میں منگل 25 مارچ کو سپریم کورٹ میں عرضی کی سماعت ہو سکتی ہے۔ NCPCR نے مرکز اور ریاستوں کو ہدایت دی تھی کہ مبینہ طور پر حق تعلیم ایکٹ سے تعلق نہ رکھنے والے مدارس کو بند کرا دیا جائے۔ اس سلسلے میں سپریم کورٹ میں بچوں کے حقوق سے متعلق قومی کمیشن نے عدالت میں ایک حلف نامہ داخل کیا۔ حلف نامے میں انہوں نے مبینہ طور پر کہا تھا کہ مدارس میں بچوں کو مناسب تعلیم نہیں دی جا رہی اور یہ بچوں کے حقوق کے خلاف ہے۔ علاوہ ازیں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ مدارس میں بچوں کو نہ صرف مناسب تعلیم بلکہ صحت مند ماحول اور ترقی کے بہترین مواقع سے بھی محروم رکھا جا رہا ہے۔ واضح ہو کہ اتر پردیش میں مدارس کو جو نوٹس جاری کیے گئے تھے ان میں حقائق کو نظر انداز کرتے ہوئے دلیل دی گئی کہ مفت اور لازمی تعلیم کے حق کے قانون 2009 کے تحت اگر مدارس تسلیم شدہ نہیں ہے تو اسے بند کیا جائے اور طالب علموں کو قریبی سرکاری اسکولوں میں داخل کرا دیا جائے۔ اس کے بعد ہی حکومت افسران نے اتراکھنڈ میں بڑے پیمانے پر مدارس کے خلاف پھر کارروائی شروع کر دی۔ اب تک اس کارروائی میں کسی پیشگی اطلاع کے بہت سارے مدارس کو زبردستی بند کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ کارروائی سپریم کورٹ کی ہدایت کی خلاف ورزی ہے۔ اس وجہ سے اب جمعیت علماء ہند اس وقت سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا کر مدارس کے خلاف ہونے والی سازشوں، مدارس کے خلاف جس طرح طلباء سے ان کی تعلیم کو اور ان کے حق تعلیم سے جو محروم کیا جا رہا ہے اس کے خلاف اس وقت سپریم کورٹ پہنچ چکے ہیں۔ ویکا ناظرین گرامی، مجھے یہاں پر اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،